अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मेरे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और जनाब मैंने आपको दिखाया था कि हमने अपने इस ड्राइंग रूम में ना, बड़े से ड्राइंग रूम में सारे जो बिस्तर थे वो लगाए थे और रात को हम सोए यहाँ पर। यकीन करें बड़ा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। हमारी ये बिल्ली उठ के बैठी हुई थी। बिल्ली मैं इसलिए कहती हूँ इसकी आइज़ जो है ना वो ग्रीन है, तो इसको हम बिल्ली कहते हैं। इतनी प्यारी लगती है ना, ग्रीन आइज़ वाली, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लगती है। तो ये जनाब उठ के बैठ गई थी। अब इसको ले के जनाब रेडी शेडी होकर नाश्ता नुश्ता करने के बाद हम अब जा रहे थे बाज़ार। आपको पता है कल हम बाज़ार नहीं गए थे, अब शॉपिंग भी तो करनी थी ना, इसलिए हम सब रेडी थे। खैर जी, सबको नाश्ता करवाने के बाद बच्चों को नाश्ता करवाया। इन्होंने तो हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था, इनको था कि हम बाहर जाके कुछ खाएंगे। वैसे मैंने बड़ा इनको बोला कि कुछ खा लो, नाश्ता कर लेते हैं। इनका नहीं करना आपी, हमने तो वहीं जाकर कुछ खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब जाहिर है बच्चे इतने अरसे बाद आए तो फिर भाई सुननी तो पड़ती है ना उनकी। फिलहाल हमने ये प्लान किया कि हम सबसे पहले एथनिक जाएंगे ताकि बच्चों के कपड़े लिए जाएं, लेकिन शादी थोड़ी सी लंबी थी, मतलब इस तरह के जो लड़की वालों की मेहंदी थी वो एक अलहदा दिन थी और लड़के की अलहदा दिन थी। ये दोनों मेहंदियाँ हमने करनी थी जाकर ना, तो इस वजह से कपड़े भी ज़्यादा जितने दिन थे उतने ही लेने थे हमने। खैर जी, जब हम ड्रेसेस लेने पहुंचे ना तो इनके साइज़ के हमें ड्रेसेस ही नहीं मिल रहे थे, यानी एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल। इन दो में इनको ड्रेसेस पूरे आ रहे थे लेकिन हाइट के हिसाब से आ रहे थे, वैसे वो खुले खुले थे। अब जब हम यानी जो इनसे भी छोटे जो बच्चों वाली साइड पे जाएं तो वो कपड़े इनको पूरे नहीं आते थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें हम। खैर जनाब, यहाँ पर एथनिक पे ना हमें ये ड्रेस बड़ा खूबसूरत लगा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि इसके कंधे इसको बड़े थे। बाजू ठीक थे लेकिन कंधे जो है ना वो लटक से रहे थे, तो इस वजह से ये ड्रेस हमने ऐसे करके छोड़ दिया। वैसे आपस की बात है कि घबराहट मुझे भी और मेरी सिस्टर दोनों को थी, क्योंकि कपड़े सिलवा नहीं सकते थे हम, टाइम थोड़ा था, एक हफ्ता था सिर्फ। अब उसमें 6-7 एक बंदे के सूट हो अगर, तो वो किस तरह से लेंगे ना। तो हमारा दिल यही था कि हमें स्टिच्ड ही मिल जाए ना। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जो हमें पसंद आए और हमने लिए भी। अभी हम सारा दिन आज बाज़ार में रहे हैं, यकीन करें आज हम सारा दिन बाज़ार में थे और जाके ड्रेसेस जो हम लेकर गए तो परेशान थे घर वाले कि सुबह के गए तुम अब आ रहे हो इतने थोड़े ड्रेस लेके। तो फिर उनको क्या बताते हैं कि हम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, इनके साइज़ के कपड़े नहीं मिल रहे हमें। अब ये मेरी मुन्नी जो नशा है ना, जो मुन्नी थी, ये जनाब थक हार के बैठी हुई थी और ये कह रही थी आप ही कब घर जाएंगे, मैं थक गई हूँ। इसने शोर डाला हुआ था। खैर जी, अब अतईना एक और ड्रेस पहन के निकली जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा था ये वाला ड्रेस ना। ये फर्शी शलवार कमीज़ थी और इस पे ना काम बड़ा अच्छा हुआ था, बड़ा खूबसूरत था। एक ड्रेस तो जनाब हमने ये ले लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, एक तो हमें पसंद आया। और जनाब अब ये हमने जुनैशा के भी लेने थे और मेरी सिस्टर ने भी अपने कपड़े लेने थे। तो खैर यहाँ पर काफ़ी देर फिरने टुरने के बाद हमें ये जुनैशा का एक ये गरारा पसंद आया जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह इस पे इतना खूबसूरत लग रहा था ना। खैर जनाब कपड़े शपड़े लेने के बाद हम आ गए यहाँ इम्तियाज़ मॉल। और यहाँ पर आपको पता है जब झूले वगैरह कहीं पे हों, ट्रेन चल रही है तो बच्चों को इतनी अट्रैक्ट करती है ना। यहाँ पर ये बच्चे जनाब कह रहे थे हमने तो जो है ट्रेन पर बैठना ही बैठना है। तो खैर मेरा भाई जो है ना ये बच्चों के साथ बैठा हुआ था और ये तीनों बच्चियाँ इतनी अटैच है ना इसके साथ, ये कहती मामू आपने भी हमारे साथ लेना ये झूला। वैसे मेरा भी दिल कर रहा था इस पे बैठने को ना। ट्रेन पे बैठने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है मुझे। वैसे आपस की बात है, बच्चों के साथ बच्चा बनने में ना एक अलग ही मज़ा है। एक आप अपने ही दौर में चले जाते हैं जब आप बच्चे थे, है ना। खैर जी, कपड़े शपड़े कुछ हमने ड्रेस ले लिए और जाकर हमने घर थोड़े बहुत दिखाए भी थे, लेकिन अब भूख बड़ी शदीद लग चुकी थी और अब हमने सोचा ऐसा करते हैं, चलते हैं बाज़ार और वहाँ चल के खाते हैं मज़ेदार से समोसे। भाई बाज़ार जाएं और गोल चौक के समोसे ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। खैर यहाँ पर आए और बच्चियाँ जो है ना बड़ा एक्साइटेड थी क्योंकि इतने अरसे बाद ये पाकिस्तान की कोई डिलीशियस चीज़ खाने में लगी हुई थी और इनको ये समोसे इतने पसंद आए। बार बार एक ही बात कर रही थी आप भी इतने लजीज समोसे, इतने मज़ेदार समोसे, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम खाए थे। 12 बजे के हम निकले। अब आप ये टाइम देख सकते हैं, रात हो गई है। अब हम घर जा रहे हैं और घर जाकर आप यकीन करें हम इतने थके हारे हुए थे, घर जाकर ना बस हम ऐसे से ढह गए थे। हमने कहा अब क्या करें, अभी कपड़े पूरे नहीं हुए थे। अभी आप सोचें कि अभी हमने मेरा ख्याल है 2-2 सूट लिए थे सबके ना, लेकिन थक चुके थे हम, बहुत शदीद थक चुके थे।
جب ہم گھر آئے نا تو کھانا وغیرہ سب کھا چکے ہوئے تھے، اور ہمیں کیونکہ لیٹ ہو گئی تھی، ہم نے بولا تھا کہ کھانا آپ کھا لینا. تو یہاں پر نا جب کپڑے لے کر آئے نا ہم، تو یہ دکھا رہی تھی میری امی کو کپڑے نا. تو میرے ہسبینڈ سے نا تھوڑا سا یہ اس ٹائم جھجک رہی تھی. یہ آج ان کا پہلا دن تھا، تو جھجک رہی تھی. بار بار ہم اسے کہہ رہے تھے بڑے پاپا کو کپڑے دکھاؤ نا. تو میرے ہسبینڈ اتنے ایکسائٹیڈ ہو کے دیکھ رہے تھے نا اس کے ڈریسز سارے، اور اتنے خوبصورت اس کے ڈریسز لگ رہے تھے، اور پہن کے بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی نا، کیوٹو سی. آپ کو پتا ہے نا کہ بچے جب شادی بیاہ کے کپڑے پہنے کتنے پیارے لگتے ہیں. غرارے، شرارے، لہنگے، ہر چیز ہم نے اس کی لی ہے. یقین کریں اتنی ماشاءاللہ پیاری لگ رہی تھی. یہ شلوار قمیض اس کی لی، یہ اس کو پہن کے یہ والی ڈریسز بہت خوبصورت لگی تھی. اب تقریباً 5-6 دنوں کے کپڑے ہم نے ایک بندے کے لیے تھے. اور کیونکہ اچھا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں تو انسان جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جاتی ہے، پہن ہی لیتا ہے. لیکن کیونکہ یہ لوگ باہر سے آ رہے تھے تو ظاہر ہے ہر چیز انہوں نے نیو بنانی تھی، تو اس لیے ایک ایک چیز ان کی لی ہے. خیر جناب، کھانا شانا یہ سب کھا بیٹھے ہوئے تھے. کپڑے دکھانے کے بعد یہاں پر جناب میرا بیٹا، میرا بھائی اور میرا بہنوئی تینوں گئے جناب بازار. وہاں سے یہ اسپیشل پان بنوا کر لائے. اور ہمارے گھر میں پان جب سارے گیسٹ اکٹھے ہوئے ہوئے ہونا، تب پان تو بھائی کوئی اسپیشل ڈش ہی ہوتی ہے ہماری. یہ پان ضرور کھانا ہے سب نے، کیونکہ سبھی کو بہت اچھا لگتا ہے. تو جناب یہ پان بنوا کر لائے مزیدار سا. اور یہ جب میں نے پان نا کھولا تو اس کے اندر نا گلاب کی پتیاں تھیں. تو میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی یہ کیا بات بھئی، یہ پان میں گلاب کی پتیاں کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا ماما یہ جو ہے نا اسپیشل پان ہمارے لیے بنا کر دیا ہے انہوں نے نا. میں نے کہا اچھا جی، واہ جی واہ. اور جب ہم نے پان کھایا تو واقعی بہت یمی پان تھا. خیر جناب، پان کھانے کے بعد ہم تو جیسے کہ فریش ہو گئے، اور جناب یہاں پر بیٹھ کے ہم نے خوب گپے لگائیں، خوب انجوائے کیا. یہ دن نا ہمارے لیے ایک بڑے خاص دن تھے، کیونکہ سب اکٹھے ہوئے ہوئے تھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا. جلدی جلدی ہم سارا کچھ اس لیے بھی کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ 4 یا 5 دن بعد نا میری نند کے گھر، یعنی جس گھر میں شادی تھی وہاں پہ جانا پڑے گا ہمیں. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم بالکل فری ہو جائیں، یہ درزی ٹیلر وغیرہ جو بھی ہے نا یہاں سے ہم فری ہو جائیں، کپڑے ہم دے دلا دیں. اگر کچھ ہم نے سلوانا ہے تو وہ بھی سلنے کے لیے دے دیں، تاکہ ہم بالکل ذہن سے ہمارا فریش ہو جائے، اور میری ٹینشن نہ رہے کہ ہم نے اب جا کے کسی سے کپڑے لینے ہیں یا دینے ہیں. جو بھی کرنا ہے نا ایک دفعہ ہم ٹیلر کو دے دیں. خیر جناب، یہاں پر دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہی تھی جس روم میں ہم نے سونا تھا. اور آپ یقین کریں میری جو سسٹر وہ کہہ رہی تھی آپ نے تو مزہ ہی دوبالا کر دیا کیونکہ ہم سارے ایک طرف تھے ایک روم میں. یہاں پر ہم نے بڑے بڑے سے گدے لگائے ہوئے تھے، یہی سمجھ لیں کہ بیڈ ہی لگے ہوئے تھے. اور یہاں پر جو ہے نا ایک علیحدہ ہی ہمارا ماحول تھا. سب اکٹھے ہو جاتے تھے یہیں پہ اور خوب گپے لگاتے تھے. خیر جی، یہ نیکسٹ ڈے ہے، اور نیکسٹ ڈے والے دن جناب تھا سیٹرڈے. اور سیٹرڈے کو ہیلپر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. آج میری جو ہیلپر پروین ہے وہ بھی نہیں آئی، اور اسلم بھی نہیں آیا. اور مجھے آج یہ سارا کچن خود صاف کرنا تھا، یعنی امیجن سارا کچن خود صاف کرنا تھا. اور اس کے بعد پھر بازار بھی جانا تھا. ناشتے وغیرہ کروا کے میں فارغ ہو چکی تھی. بھائی ناشتے کی ویڈیو آپ لوگ کو نہیں دکھائی، اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جانی تھی، اور آگے آگے آپ ناشتہ بھی دیکھیں گے، مزیدار مزیدار ناشتے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. لیکن فی الحال جناب کچن کی صفائی دکھا رہی ہوں، کیونکہ مجھے تھا کہ میں کچن صاف کر لوں. شام کا جب کھانا بنے گا نا تو اس ٹائم مجھے نیٹ کلین کچن ملے. اچھا، ہم نے نا اپنے پورے دن کو نا مینیج کیا ہوا تھا، یعنی ٹائم کو ہم نے مینیج کیا ہوا تھا. کس طرح کہ اس ٹائم ہم نے ناشتہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، جو ٹائم بچا ہے ہمارے پاس وہ ہم بازار چلے جائیں، اور شام سے پہلے ہم گھر آ جائیں سارے کام کر کے، تاکہ رات کا کھانا بھی بن جائے. کیونکہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ تقریباً 7:45 کے قریب آ جاتے ہیں، اور رات کا کھانا 8 بجے ہمارا لگ جاتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں آ کے فٹافٹ سے کھانا بھی ریڈی کر لوں. حالانکہ میرے ہسبینڈ نے بولا تھا کہ میں تمہیں کوک رکھ دیتا ہوں تو کھانا وغیرہ بنا دیا کرے گا، لیکن مجھے تھا کہ اتنے بندے نہیں ہیں، ہم لوگ گھر کے ہی لوگ ہیں، تو اتنا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کوک کی. تو میں جو ہے نا کھانا وغیرہ بنا لیا کروں گی. مجھے پتا تھا کہ میں مینیج کر لوں گی. ہاں اگر میرے سے مینیج نہ ہوتا تو میں کوک رکھ بھی لیتی، لیکن فی الحال مجھے ضرورت نہیں تھی. فی الحال جناب کچن کی کلیننگ وغیرہ تقریباً ہو چکی تھی. شیلف وغیرہ رہ گئی تھیں، کچھ تھوڑے سے برتن تھے وہ میں نے کہا نیٹ کلین کر لوں گی، اور جو سوکھ چکے ہیں ان کو میں نا اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دوں. اچھا، جب کچن صاف ہو جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے پورا گھر صاف ہو گیا ہے. باقی رومز کا تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھے بیڈ شیٹ وغیرہ سیٹ کر دی اور اس کے بعد صفائی ہو گئی، لیکن جو کچن ہے نا زیادہ کھلارا یہاں پر ہوتا ہے. تو جب کچن سمٹ جاتا ہے، دور سے صاف صوف کچن نظر آ رہا ہو نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے سکون مل رہا ہے دماغ کو آپ کے نا. تو اس لیے میں پہلے
کچن کی طرف جو ہے نا زیادہ دھیان دیتی ہوں کہ یہ صاف ہو جائے، کیونکہ میرا زیادہ تر ٹائم کچن میں ہی گزرنا ہوتا ہے۔ اچھا میرے جو سارے ہیں میری بہنیں سب حیران ہوتے ہیں کہ آپ کچن میں آ کے خوش کیوں ہوتے ہو اتنا؟ میں کہتی ہوں میں کچن میں آ کے خوش نہیں ہوتی ہوں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ کچن میں زیادہ دیر جو انسان کا رہنا ہوتا ہے تو وہ ذرا جلدی جلدی سے سمٹ جائے۔ بھئی کوئی مانے یا نہ مانے، کچن میں واقع ہی آپ کا ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ اب یہاں پر ناشتہ وغیرہ بنا کر میں فارغ ہوئی تھی۔ آج میں نے نا ویسے آلو کے پراٹھے بنائے تھے، ساتھ دہی تھی اور چائے، اور میں پہلے ساروں سے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ نے آج کیا ناشتہ کرنا ہے، تو بچے جو تھے نا وہ تو کہتے تھے ہم نے صرف نان چنے کھانے ہیں، کیونکہ تینوں بچیاں کہتی ہیں کہ بھائی ہم نے تو گھر کی جو چنے نان ہیں وہ بالکل نہیں بنے ہوئے کھانے، ہم نے بازار کے کھانے ہیں، کیونکہ ہم گھر کے کھاتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ چلو جو یہ کھانا چاہتی ہیں میں وہی بناؤں۔ تو اس لیے جو یہ چیز کہتی ہیں نا بناؤ، جیسے آلو کا پراٹھا جنہوں نے بولا تو میں نے بنا لیا، ادروائز نان چنے جو ہے نا انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے وہ کھانے ہیں۔ خیر جناب، میرا بیٹا، میرا بھائی اور میرا جو بہنوئی ہے وہ تینوں گئے ہوئے تھے باہر کسی کام سے، اور ضروری کام تھا جو انہوں نے کرنا تھا، تو اب ہم نے بازار جانا تھا، گاڑی یہ لے گئے ہوئے تھے، اور مجھے تھا کہ چلو یہ جب آئیں گے نا تو پھر ہم بازار جائیں گے۔ خیر یہ لوگ آ گئے اپنا کام شام کروا کے، اور اب ہم کچن صاف کر کے فارغ تھے، اور آج ہم نے پھر دوبارہ جناب نکل جانا تھا ٹوروں پہ بازار کے، تو اس وجہ سے مجھے تھا کہ میں نا سب کچھ کمپلیٹ کر کے جاؤں، سارا کچھ ہر چیز، اور جب میں واپس آؤں تو صرف اور صرف کھانا بناؤں، کچن کا کچھ کرنا نہ پڑے مجھے۔ تو جناب اس کے بعد ہم کہاں گئے اور ہم نے کیا کیا خریدا وہ تو بھائی آپ کو ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو۔ فی الحال تو چائے بنا کر پیتے ہیں، کیونکہ اب مجھے چائے کی اشد ضرورت تھی، اور 2 کپ چائے یہ بن رہی ہے میری اور میرے بہنوئی کی، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کچن صاف ہو چکا ہے، صرف یہ برتن لگنے رہ گئے ہیں، باقی سب کچھ نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔